اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ایک بہترین نام الغنی ہے۔ غنی کے معنی ہوتے ہیں مالدار، بے نیاز۔ اللہ رب العالمین بذات خود مالدار ہے، اور اللہ کے علاوہ انسان و جنات مخلوقات بذات خود فقیر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے انسانو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ رب العالمین مالدار، بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں اور بندے ہیں، اور اللہ کے قہر کے نیچے ان کو رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے اور ارادے سے جیسے چاہتا ہے ان کے معاملات میں تصرف کرتا ہے۔ اگر ساری کائنات کی مخلوقات اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر ڈالے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلالت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی بادشاہت میں اور سلطنت میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس کی ربوبیت و الوہیت میں رائی کے دانے کے برابر فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اپنے اس نام کو ذکر کیا ہے، تقریباً 18 جگہوں پر اللہ کا یہ نام آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کو بیان کیا کئی انداز میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر توحید پرست بن جائیں، میری عبادت گزار ہو جائیں، اس سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مخالف ہو جائیں، میرے نافرمان ہو جائیں، تو اس سے کوئی مجھے نقصان ہونے والا نہیں۔ یعنی مخلوقات کی اطاعت اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی نفع ملنے والا ہے اور نہ کوئی نقصان ملنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوشش کرے گا، جہاد کرے گا، وہ اپنے لیے کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ عالمین سے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور سارے زمین کے لوگ کفر کر بیٹھو، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ یعنی ساری دنیا کے کفر کرنے سے بھی اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ساری دنیا کے نیک بن جانے سے بھی اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ رب کی بے نیازی کی ایک مثال ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک دوسرا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میں بے نیاز ہوں، یعنی کہ تمام عیوب سے اور نقص سے پاک ہوں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو قرار دے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کا محتاج ہو گیا، اللہ تعالیٰ بیوی کا محتاج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس گناہ کو اتنا بڑا گناہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو کہے، سن آف گاڈ کہے، سن آف اللہ کہے، تو گویا کہ اس گناہ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے۔ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں مشرکین کہ اللہ نے تو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب تو اسی کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی شریک اور بیٹا مانا جائے تو یہ اللہ کی بے نیازی میں سیندھ لگانا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک، جتنے دنیا میں مشرکین ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، میں ان تمام مشرکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ فمن اشرک معی غیری، تو جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی ٹھہرایا تو میں اسے بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور انداز، دنیا اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ خزانے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں
دن و رات 24/7 سال ہا سال اللہ تعالیٰ لٹاتا رہتا ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو بندوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے۔ اور جبکہ انسانوں میں یہ کیفیت ہے کہ انسان اگر کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس کا محتاج ہو، اس سے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہو، اس لیے وہ مدد کر رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین سارے انسانوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کو رزق میسر کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسان اگر دنیا میں کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اپنی نیکی سے اللہ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے حج کے بیان میں کہا کہ لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے۔ اس کے بعد آخر میں کہا اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اللہ بے نیاز ہے، یعنی تمہارے حج سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں خود کو ثواب ملے گا، اگر چاہتے ہو ثواب تو تم کرو۔ ایک اور انداز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی دیکھیے، بندے سے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ بندے کو کہتا مجھ سے تم مانگو۔ دنیا میں کوئی مالدار سے مالدار ترین شخص کبھی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ مجھ سے مانگو، اور دنیا جہان کے لوگ مانگے، ہر وقت مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، کوئی ٹائم فکس نہیں، ہر وقت میں دینے کو تیار ہوں، کوئی نہیں اعلان کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے انسان پر غضبناک ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ رب العالمین بے نیاز ہے، اور یہ بے نیازی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو کسی سے کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی کہتا مجھ سے مانگو۔ ایک اور چیز، اللہ رب العالمین نے جنت کو اہل ایمان کے لیے بکھیر دیا ہے، کل قیامت کے جو ان کے دامن میں اللہ جنت کو اڈیل دے گا۔ ایک ایسی جنت ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے نگاہوں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ تو وہی چیز ہے جو ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ یعنی جنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی جنت ہے جس کو کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کو کسی نے محسوس تک نہ کیا ہوگا، کسی کانوں نے سنا نہ ہوگا، ایسی جنت میں اہل ایمان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوں۔ یاد کریں جب اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نعمتوں بھری یہ جنت اللہ تعالی ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یہ اللہ کی بے نیازی کی دلیل ہے۔ امام ابن جریر اپنی تفسیر کی کتاب جامع البیان میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے۔ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسِ، کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جان لو ان اللہ عز وجل غنی عن صدقاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات و خیرات سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعن غیرہا، اس کے علاوہ جتنی تمہاری نیکیاں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وانما امرکم بها وفرضها فی اموالکم رحمتا لکم، رہی بات صدقات و خیرات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم تمہیں اس لیے دیا ہے، اس لیے فرض کیا ہے کیونکہ وہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے خاص طور سے مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ رحمت دینے کا بہانہ دے رہا ہے، انسان کے اوپر رحم کرنے کا بہانہ دے رہا ہے، اور کہا کہ اولاً تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہونی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا لیغنی بہا عائلکم، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس اگر صدقات و خیرات کرنے بھر کا مال ہے تو تم اپنے رشتہ داروں سے شروعات کرو گے، تمہارے خود کے رشتہ دار مالدار ہو جائیں گے، اللہ ان کو مالدار کرنا چاہتا ہے۔ وَيُقَوِّ بِهَا ضَعِيفَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان آس پاس رہنے والے کمزوروں کو طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ وَيُجْزِلَ لَكُمْ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ مَثُوبَتَكُمْ، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے پائی پائی تک کا حساب دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو صفت بے نیازی ہے، جو نام ہے الغنی،
علماء کرام نے خاص طور سے ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس نے اللہ رب العالمین کو اس نام کے ذریعے سے پہچان لیا کہ مالدار اصل تو اللہ ہی ہے، غنی تو اللہ ہی ہے، بے نیاز تو اللہ ہی ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، انسان کچھ بھی ہو جائے کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ کہا جس کو اس بات پہ یقین ہو جائے اس انسان کو اپنے بارے میں معلومات مل جاتی ہے، یوں کہیں انسان کو اپنی اوقات معلوم ہو جاتی ہے، انسان پھر ہواؤں میں اڑنا نہیں چاہتا، پھر انسان فخر و غرور نہیں کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو بے نیاز مان لے اور اس کی حقیقت کو جان لے اور خود کو یہ منوا لے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ یہی انسان کی بندگی ہے اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جتنے عاجز ہوں گے، جتنے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں گے، اتنی زیادہ بندگی میں کوالٹی آئے گی، اتنی زیادہ عبادت میں نکھار آئے گا، اور اس کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام اس میں غنی پر غور و فکر کیا جائے اور اس کی حقیقت کو جانا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صرف اپنے در کا محتاج بنائے، کسی اور کے در کا محتاج نہ بنائے۔